عقیدہ توحید اصل میں جو انبیاء اور اولیاء کا عقیدہ ہے، جس پہ سب سے زیادہ زور انبیاء اور اولیاء نے دیا، وہ عقیدہ توحید ہے۔ سب سے اہم عقیدہ اور ضروری عقیدہ یہ ہے۔ لیکن آج ہمارے میں کچھ غلط فہمیاں پیدا ہو گئی ہیں اس عقیدے کو لے کر۔ ایک طبقہ ایسا بن گیا جس نے یہ سمجھ لیا کہ اللہ سے مانگنے کی ضرورت ہی نہیں، اور بس بندے ہی عطا کرتے ہیں، اور یہی مشکل کشا ہیں، یہی حاجت رواں ہیں، یہی داتا ہیں، یہی غوث ہیں، یہی غریب نواز ہیں۔ اب جب یہ کامن سینس کی بات ہے، جب انسان فقط یوں سمجھے گا تو یہ عقیدہ باطل ہو جائے گا، غلط ہو جائے گا۔ یہ تو عقیدہ ہے ہی نہیں۔ اور ایک طبقہ وہ بن گیا جس نے عقیدہ توحید کو لے کر یہ سمجھ لیا کہ توحید یہ ہے کہ یہ سمجھا جائے کہ کوئی بھی اللہ کے سوا کوئی بھی کسی حال میں کبھی بھی مددگار نہیں ہو سکتا، کبھی کوئی بھی کسی کی مشکل کشائی نہیں کر سکتا، اور کوئی بھی کسی کی کبھی بھی حاجت روائی نہیں کر سکتا۔ اب یہ بتائیں کہ کیا مقام نبوت کوئی حاصل کر سکتا ہے؟ کوئی عمل کر لے، کوئی عبادت کر لے، کچھ بھی کر لے، مقام نبوت حاصل ہو ہی نہیں سکتا۔ جو نبوت ہے وہ تو مکمل ہو چکی آقا پر۔ باب فتح نبوت پہ بے حد درود، ختم دور رسالت پہ لاکھوں سلام۔ وہ دور ختم، آقا آخری نبی، تمام انبیاء نے اس کی تصدیق کی، اور بعد میں آنے والوں نے بھی ان کی تصدیق کی، ان کو بھی شرف اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ لیکن ولایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے رستہ جاری فرما دیا ہمیشہ کے لیے۔ وہ اللہ کے بندوں کے ذریعے ہی دوسرے بندوں کو ملتی۔ سب سے بڑا جو عظیم اور ضروری عقیدہ ہے وہ عقیدہ توحید ہے۔ اس سے بڑھ کر کوئی عقیدہ نہیں، باقی عقائد اس کے بعد ہے۔ سب سے پہلا اور بڑا نقطہ توحید کا ہے۔ اے حبیب قل فرما دیجئے هو اللہ احد، پڑھتے ہیں نا قل هو اللہ احد۔ اللہ فرما رہا ہے اپنے حبیب کو، اللہ کو ضرورت نہیں ہے کہ کوئی اس کو ایک مانے یا کوئی اس کا ہونا مانے، وہ بے نیاز بھی ہے بھائی، لیکن اسے اپنے حبیب سے اتنا پیار ہے، اپنے حبیب کو فرما رہا ہے اے حبیب تو کہہ دے، کل، اب یہ کہا ہے کل کہہ دے۔ یہ کس کو کہا ہے اللہ نے؟ آپ پہ میرے پہ وحی نازل ہوئی تھی، کس پہ وحی نازل ہوئی تھی کہ تو کہہ دے؟ کس کو کہہ رہا ہے اللہ؟ اپنے حبیب کو کہہ رہا ہے نا۔ اللہ اپنے حبیب کو کہہ رہا ہے کل تو فرما حبیب کیا هو اللہ احد، اے حبیب تو کہہ دے کہ اللہ ایک، بس تو کہہ دے کہ اللہ ایک، اور تو فرما دے کہ اللہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ اس کو کسی نے جنا نہ اس نے کسی کو جنا۔ یعنی اللہ اپنی توحید بیان فرما رہا ہے لیکن اپنے حبیب سے فرما رہا ہے، اور اس کو فرما رہا ہے حبیب تو کہہ دے یہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس کا کوئی شریک اور ہمسر ہے ہی نہیں۔ سب سے بڑا یہی نقطہ ہے، اور سب سے بڑا نقطہ اللہ اپنے حبیب کو فرما رہا ہے میرے محبوب تو کہہ۔ عقیدہ توحید ایسا عقیدہ ہے، اس سے پیارا عقیدہ کائنات میں ہے ہی نہیں، اور اس عقیدے پہ انبیاء نے سب سے زیادہ زور دیا کیونکہ اسی کی ضرورت تھی، اور قیامت تک یہ عقیدہ چلے گا۔ کئی لوگ یوں سوچتے ہیں کہ جی آپ اہل سنت کو بھی اس طرح سے کہہ دیتے ہیں کہ یار اہل سنت کو ایسے نہیں کرنا چاہیے، سنی لوگ جو اپنے آپ کو کہتے ہیں ان کو ایسے نہیں کرنا چاہیے، ویسے نہیں کرنا چاہیے، تو جی اہل سنت کو نہ کہا کریں۔ بھائی اگر اہل سنت کو نہیں کہنا، اگر بندے نے اصلاح شروع کرنی ہے تو کیا دوسروں سے شروع کرنی ہے؟ گھر سے شروع ہوتی ہے، اپنے آس پاس سے شروع ہوتی ہے۔ پہلے خود کو ٹھیک کریں گے تو دوسروں کو ٹھیک کریں گے۔ اچھا اب کئی ایسے ہیں لوگ عقیدت میں، جذبات میں، وہ ایسی باتیں بھی کر دیتے ہیں کہ جی ہمیں نمازیں پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں، یا اولیاء کی
قبروں پر جا کر سجدے کر دیتے ہیں، یہ بہت غلط بات ہے۔ اللہ کے سوا کسی کو سجدہ جائز، کسی کو بھی جائز نہیں۔ تو کہے بندہ اپنے آپ کو سنی اور جا کے کسی کو سجدہ کر دے، وہ کاہے کا سنی ہوا؟ پھر اس کا عقیدہ کیسے ٹھیک ہوا؟ جو بات تمام انبیاء نے کی، جو سب سے بڑا عقیدہ انبیاء نے عطا فرمایا، آقا علیہ السلام نے عطا فرمایا، یار ہم اس کے الٹ اگر جاتے ہیں اور کہیں ہم اپنے آپ کو حق پر کہ ہمارا عقیدہ کائنات میں جی سب سے اچھا عقیدہ، جہاں شرک آ گیا نا وہ سب سے برا عقیدہ ہے، اچھا نہیں۔ کئی لوگ یہ کہتے ہیں اللہ کے بندے بھی، انبیاء اور اولیاء جو ہیں یہ بھی داتا ہیں، مولا ہیں، مختار ہیں، غریب نواز ہیں، یہ جتنے اس طرح کے القابات ہیں اور عطا کرنے والے ہیں، ان کو اللہ نے بڑے مطلب کہ وہ اختیارات ان کے پاس ہیں، یہ جو چاہیں سو کریں وغیرہ وغیرہ۔ اب یہ جو ہے نا کہ اللہ کے علاوہ، اللہ کے سوا کوئی داتا نہیں، کوئی مولا نہیں، کوئی غوث نہیں، یہ سب باتیں بالکل ٹھیک ہیں۔ یہ جو میں نے جملے کہے، اس کے سوا کوئی نہیں، وہی سب کا رب ہے، وہی خالق ہے، اس خالق کے علاوہ کوئی خالق نہیں۔ ایک عقیدہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں جی اللہ کے علاوہ، اللہ کے سوا کوئی کچھ نہیں کر سکتا، کسی بھی معاملے میں کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ عقیدہ بھی غلط ہو گیا۔ اصل عقیدہ یہ ہے ذاتی طور پر اللہ کے علاوہ نہ کوئی مشکل کشا تھا، نہ ہے اور نہ ہوگا، نہ کوئی حاجت روا تھا، نہ ہے نہ ہوگا، نہ کوئی داتا تھا، نہ ہے نہ ہوگا، نہ کوئی غوث تھا، نہ ہے نہ ہوگا، کوئی کچھ بھی نہیں، نہ تھا نہ ہی ہے نہ ہوگا۔ ذاتی طور پر سمجھنے کی بات یہ ہے، اگر اللہ تعالیٰ کسی کو کوئی طاقت عطا فرمائے اور ہم اس پر بھی انکار کر دیں تو یہ بھی حماقت ہوگی۔ اب جو میں نے کہا کہ نہ کوئی داتا تھا، نہ ہے نہ ہوگا، اب اس جملے کا مطلب یہ نہیں کہ داتا صاحب داتا نہیں یا غوث پاک غوث نہیں۔ اور ہم اگر کسی کو غوث مانے، کسی کو داتا مانے، کسی کو مولا مانے، تو ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ خود ہی اپنی ذات میں یہ داتا ہے، حقیقی اور اپنی ذات میں بس اللہ ہے، بس اللہ ہے۔ یہ عقیدہ توحید ہے، اور وہ جس کو جو بھی صفات عطا فرما دے وہ اس کی عطا ہے۔ اور جو اہل حق ہیں، اہل اللہ ہیں، وہ ہمیشہ اس عقیدے کی ترویج فرماتے رہیں گے۔ ہر صفت، ہر اختیار عطا کردہ اللہ کی طرف سے ہی ہے، جس کو جو بھی عطا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ اس کا ذاتی ہے۔ اللہ کو تو کہیں سے معاذ اللہ عطا نہیں ہوا، اس کا تو ذاتی ہے۔ ہاں وہ جس کو جو چاہے عطا فرما دے۔ سمجھنا یہ ہے کہ نہ اس طرف جانا ہے نہ اس طرف جانا ہے، صراط مستقیم، نہ ہی اللہ پہ پابندی لگانی ہے کہ نہیں نہیں اللہ کسی کو کچھ نہیں دے سکتا، اللہ کسی کو داتا نہیں بنا سکتا، غوث نہیں بنا سکتا، یہ نہیں ہو سکتا، وہ نہیں ہو سکتا۔ یار یہ تو اللہ پہ پابندی لگا رہے ہو آپ۔ تقدیر کے پابند ہیں جمادات و نباتات، مومن فقط احکام الہی کا ہے پابند۔ ان کو تو جو رب نے کہنا انہوں نے کر دینا ہے، اللہ نے ان کو طاقت دینی تو انہوں نے کرنا ہے نا۔ نہ اس طرف جانا ہے کہ اس بات کی نفی ہو جائے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، کل شیء، یار بھی اس کا مطلب بتا دو کیا ہے۔ کوئی کچھ کر ہی نہیں سکتا، یعنی اللہ چاہے کسی کو کوئی عطا نہیں فرما سکتا، وہ جو مرضی فرما سکتا ہے۔ بھائی جو آپ نے واقعات سنے ہیں، پڑھے ہیں، اللہ نے معجزات عطا فرمائے انبیاء کو، وہ کہاں سے آئے تھے؟ اللہ نے عطا فرمائے تھے۔ اور اسی طرح جو اولیاء کی کرامات ہوتی ہیں وہ کہاں سے ہوتی ہیں؟ اللہ عطا فرماتا ہے۔
جب اللہ تعالیٰ کے حوالے سے کوئی کسی کو برابر کہہ دے، معاذ اللہ نعوذ باللہ، یا یوں کہہ دے کہ اللہ جیسا ہے، پھر یہ اللہ کی شان میں گستاخی ہے، یہ شرک ہے۔ یہ شرک نہیں ہے کہ کوئی کچھ کر دیا تو یہ اللہ کا یہ شرک ہو گیا۔ وہ کیسے؟ اس کی عام سی مثال ہے، اللہ دیکھتا ہے یا نہیں؟ فرماتا ہے نا میں دیکھتا ہوں۔ ہم دیکھتے ہیں یا نہیں؟ ہم بھی دیکھتے ہیں، اس میں ہم شرک کر رہے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے مجھ سے دعا کرو میں سنتا ہوں، یعنی وہ سنتا ہے۔ ہم بھی سنتے ہیں یا نہیں؟ ہم بھی سنتے ہیں، لیکن اس کے سننے اور ہمارے سننے میں فرق ہے، اس کے دیکھنے اور ہمارے دیکھنے میں فرق ہے۔ لیکن اس نے صفات ضرور عطا فرمائی، اختیار ضرور عطا فرمایا۔ یہ اللہ نے اختیار دیا نا، ہاتھ دیے، کبھی چاہو تو کسی چیز کو اٹھا دو، چاہو تو گرا دو۔ اب یہ جو میں اٹھایا یہ اللہ نے تو نہیں اٹھایا، اٹھایا تو میں نے، اختیار اس نے دیا ہے۔ اس نے اختیار دیا کہ جو چاہو کرو، رستہ بتا دیا کہ یہ ٹھیک ہوگا اور یہ ٹھیک نہیں ہوگا، بس۔ جو اللہ تخلیق فرما سکتا ہے، کریٹیوٹی نئی، دیکھیں کسی چیز کو تبدیل کرنا اور چیز ہے، جدت لے آنا، تجدید کر دینا یہ اور چیز ہے، نئی پیدا کر دینا اور چیز ہے۔ جو تخلیق فرما سکتا ہے، جب حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، اس سے پہلے کیا تھا؟ روح بھی اللہ نے پیدا فرمائی، جسم بھی اللہ نے پیدا فرمایا، پھر صفات عطا فرمائی۔ تو جو تخلیق فرما سکتا ہے، اپنے انبیاء کو اتنی صفات عطا فرما سکتا ہے۔ نبی اگر 40 میل دور سے چونٹیوں کی آواز سن سکتا ہے، اور نبی کا ولی قرآن پاک میں جو واقعہ ہے، جب تخت بلقیس لایا گیا، فرمایا کہ لے کے کوئی آئے، میں مختصر اپنے الفاظ میں عرض کر رہا ہوں، کوئی کتنی دیر میں لے گا؟ جن نے کہا جی اتنی دیر میں، جب تک یہ نشست برخاست ہو جائے گی اتنی دیر میں میں تخت بلقیس حاضر کر دیتا ہوں۔ فرمایا نہیں، اتنی دیر نہیں، جلدی چاہیے۔ حضرت آصف بن برقیہ رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کی کہ حضور میں پیش کر دیتا ہوں۔ فرمایا کتنی دیر میں؟ انہوں نے عرض کیا حضور جتنی دیر میں آنکھ جھپکتے ہیں اتنی دیر میں۔ اب یہ تو قرآن میں لکھا ہے نا۔ اور حضرت آصف بن برقیہ نبی تھے؟ نبی تو نہیں تھے، ولی تھے، امتی تھے۔ اور کیا سیدنا محمد مصطفیٰ امام الانبیاء کے امتی تھے؟ وہ تو حضرت سلیمان کے امتی تھے۔ اور ظاہری طور پر تخت بلقیس کو حاضر کر دیا انہوں نے۔ اور تخت بلقیس کتنے بلڈنگز کے اندر پڑا ہوا تھا۔ تاریخ میں آتا ہے کہ 7 دروازے تھے اس کے، پہلے بہت بڑا، پھر اس سے چھوٹا، پھر اس سے آخری کمرے میں پڑا ہوا تھا۔ پلک جھپکنے میں تخت حاضر۔ اب یہ نہیں کہ انہوں نے دعا کی، پہلے درود پاک پڑھا، پھر دعا کی مولا ایسا کر دے، دعا قبول ہوئی، ہوا اتنی دیر، یہ تو کام ہی نہیں ہوا۔ ان کے پاس اللہ نے ان کو طاقت ہی اتنی عطا فرمائی تھی۔ انہوں نے اشارہ کیا ہے، اسے کہتے ہیں تصرف، طریقت میں اس کو کہتے ہیں تصرف۔ تصرف کیا، کام کر دیا، کہ وہ طاقت ان کی اپنی نہیں تھی، وہ عطا کردہ طاقت تھی۔ بس یہ نقطہ سمجھنا ہے۔ عرض میں یہ کر رہا ہوں کہ جو اللہ اپنے نبیوں کو اتنی صفات عطا فرما سکتا ہے، باقی انبیاء کو، تو جو امام الانبیاء ہے، یار تم ان کے بارے کہتے ہو کہ یہ نہیں کر سکتے، وہ نہیں کر سکتے، اور ایسے نہیں کر سکتے، ویسے نہیں کر سکتے، کیسی باتیں یار۔ اور کیا یہ امتی ہونے کا حق ہے کہ اپنے نبی کے معاذ اللہ نقش ڈھونڈنے کی کوشش کرو کہ وہ یہ بھی نہیں جانتے تھے، وہ ایسے بھی نہیں کر سکتے تھے، وہ کچھ نہیں کر سکتے؟ یہ امتی ہے؟ یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے جہود، وضع میں تم ہونا سارا تو تمدن میں ہنود۔ یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے جہود۔ ہمیں تو اس بات پہ فخر کرنا چاہیے، نبی کی تو شان بیان کرنی چاہیے۔ اللہ نے ان کی کیا کیا شان بیان کی، اور جن کی تعریفیں رب کرے تم ان کی شان کم کرنے کی کوشش کرو۔ کہ جو معجزات، جو کرامات، جو سب کچھ ہے، یہ حقیقی طور پہ اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ جی آپ یہ بتائیں، آپ کہتے ہیں کہ اللہ ہر شے پہ قادر ہے، ہر چیز پر قادر ہے، تو کیا وہ ایسا کر سکتا ہے کہ اپنے جیسا ایک اور اللہ بنا دے، اپنے جیسا ایک اور خدا بنا دے؟ وہ ایسا کر سکتا ہے؟
اب اس نے سوال بڑا عجیب پوچھا. اس نے کہا سیم ہو بہو ویسا ہی ہو. اب اس نے کیونکہ سوچا تھا کہ اگر انہوں نے کہا کہ نہیں, کیونکہ ان کے ذہن میں ہوگا یار اگر اللہ نے اپنے جیسا ایک اور بنا دیا پھر تو دو ہو جائیں گے. ہم کہتے ہیں احد واحد, تو اس کے ذہن میں تھا کہ یا تو یہ انکار کر دیں گے کہ نہیں نہیں ایسا نہیں ہو سکتا. تو اس نے کہا جی بتائیں آپ بنا سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں بنا سکتا ہے. اس نے کہا ہو بہو اپنے جیسا بنا سکتا ہے, یہی شان ہو سب کچھ ایسا ہی ہو؟ فرمایا ہاں. اب اس کے ذہن میں کہا پھر میں کہہ دوں کہ پھر تو دو ہو جائیں گے, پھر ایک نہیں رہے گا. آپ کہتے ہو جی هو اللہ احد. فرمایا بھائی اگر وہ بنا بھی دے نا, اگر وہ بنا بھی دے, وہ بنا نہ سکے ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا. وہ کل شیء قدیر, وہ چاہے تو بنا سکتا ہے, اور اگر وہ بنا دے فرمایا ایک فرق پھر بھی رہے گا. اس نے کہا جی میں تو کہا ہو بہو, میں ہوگا ہو بہو ہی, شان بھی یہی ہوگی, سب کچھ ہوگا, بس فرق یہ رہے گا کہ جو بننے والا ہوگا وہ مخلوق ہوگا, بنانے والا خالق ہوگا. جس کو وہ پیدا فرمائے گا وہ پیدا ہوا ہوگا, اور جو ہمارا رب ہے وہ پیدا نہیں ہوا, وہ پیدا ہونے سے پاک ہے. فرمایا یہ فرق پھر بھی رہے گا. ذاتی اختیار اللہ کا ہی ہے, باقیوں کے پاس جو بھی اختیارات ہیں وہ عطائی ہیں, وہ اللہ کی طرف سے عطا کردہ ہیں. اللہ نے حضور کو عطا فرمائے. عقیدے میں ہم سرکار نے دیکھا کتنا اہم عقیدہ پڑھایا. اللہ تعالیٰ نے تمام خزانوں کی کنجیاں ہمارے آقا مولا حضرت محمد کو عطا کی, اور آپ نے جتنا چاہا اپنے امتیوں کو عطا کی. یہ کوزے میں سمندر بند کر دیا ہے, یہ جملہ یہ بہت بڑا جملہ ہے, اس کی تفسیر میں جاؤ تو یہ ختم ہی نہیں ہوگا. اگر اللہ کسی کو کوئی صفت عطا فرما دے تو جس کو وہ صفت عطا فرمائے گا وہ اس کا شریک نہیں بنے گا, وہ تو اس کا محتاج بنے گا, وہ تو اس کا غلام بنے گا, وہ تو اس کی مخلوق بنے گا, وہ خالق ہے. جس کو وہ کچھ بھی عطا فرمائے تو وہ کسی کو اپنا شریک نہیں بنا لیتا, وہ تو ہے وحدہ لا شریک, اس کا تو شریک ہی کوئی نہیں, نہ تھا نہ ہے نہ ہی ہوگا. وہ کسی کو بھی جب کوئی صفت عطا فرماتا ہے وہ اپنا شریک نہیں بناتا, وہ اپنی صفات میں سے اس کو عطا فرماتا ہے, وہ عطا کرنے والا ہو جاتا ہے اور لینے والا منگتا ہوتا ہے, اس کا بھکاری ہوتا ہے. ولی میں کیونکہ تقوی ہوتا ہی ہے, جو صحیح ولی ہے اس میں تو تقوی ہوگا, اللہ کا ڈر ہوگا. یہ بات بڑی سمجھنے والی ہے اور یہ ذہن نشین کرنے والی بات ہے. اس تقوی کی وجہ سے, اللہ کے ڈر کی وجہ سے وہ بندہ کہتا ہے کہ جب اللہ کے ولی کو کوئی کہتا ہے کہ جناب آپ تو جی ایسے کر سکتے ہیں, آپ تو ایسے کر سکتے ہیں, آپ نے تو نظر اٹھانی ہے, یہ ہو جانا ہے, آپ نے تو ہاتھ لگانا شفا ہو جانی, وغیرہ وغیرہ. اب کیونکہ وہ ڈرتا ہے, اور وہ ڈر دکھاوے کے لیے نہیں ہوتا, ان کے دل میں سچ مچ ڈر ہوتا ہے. جو اولیاء اللہ ہے نا, ان کے دل میں ان کے اندر ڈر ہے, جان کے دکھاوے کے لیے نہیں کہتے کہ نہیں نہیں جی میں تو کچھ نہیں. کئی لوگ عاجزی کرتے ہیں, دکھاتے ہیں کہ جی میں تو کچھ نہیں, اور اس لیے کرتے ہیں کہ دوسرا کہے واہ یار بڑی عاجزی ہے. جب بندہ دل سے کہتا ہے اور اس چیز کا اقرار کرتا ہے زبان سے, تو پھر یہ اللہ تعالیٰ کو بات پسند آتی ہے کہ یہ مانتا بھی ہے اس بات کو اور اس کا اقرار کرتا ہے لوگوں کے سامنے. تو اس کی بنیاد پر یہ اولیاء اور انبیاء یہ کہتے رہے کہ نہیں نہیں میں کچھ نہیں, میں کچھ نہیں, بس اللہ ہی کر سکتا ہے سب کچھ, اللہ ہی ہے, میں کچھ نہیں کر سکتا. وہ تو کہہ رہے ہیں تقوی کی بنیاد پر. بے شک ان کو اللہ نے نوازا ہے, اور یہ بھی وہ مانتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں بے شمار نوازا ہے. وہ ناشکرے تو نہیں نہ ہوتے کہ نہیں نہیں جی مجھے تو کچھ دیا ہی نہیں, میں اس طرح بات ہوگی تو وہ یہ بھی مانیں گے کہ جناب ہمیں تو بے شمار نوازا ہے. لیکن ڈر ہوتا ہے دل میں, اس کی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ نہیں یار بس اللہ کے اختیار میں ہے. اچھا انبیاء اور اولیاء کی یہ بات بالکل حق ہے, اور اس بات کو انبیاء اور اولیاء کی اس بات کو کہ جی اللہ ہی ہے, بس اللہ ہی ہے, بس اللہ ہی ہے, اور کوئی کچھ نہیں کر سکتا. جب ولی اور انبیاء اولیاء ایسی باتیں کرتے ہیں, اس بات سے نہ سمجھ لوگ یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ یار یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے, ان کے اختیار میں کوئی چیز نہیں ہے. ان کے اس تقوی اور پرہیزگاری کی وجہ سے اور حقیقی عاجزی سے کہنے کی وجہ سے نہ سمجھ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ یہ کچھ نہیں کر سکتے. جتنا انسان آگے جاتا ہے اسے اتنا ہی پتہ چل جاتا ہے, وہ آشنا ہو جاتا ہے, تو پھر اسے پتہ چلتا ہے کہ نہیں, عقیدہ توحید ہر منزل پہ, ہر مقام پہ, ہر جگہ پہ لاگو ہوتا ہے.
یعنی انسان جہاں بھی پہنچ جائے نا، ایک ذات اوپر ہی ہے سب سے، جہاں بھی انسان پہنچ جائے، اور یہ ماننا کہ اس جیسا کوئی نہیں، کوئی جہاں بھی پہنچ جائے اس جیسا کوئی بھی نہیں، یہی عقیدہ توحید ہے۔ اور یہ ہر منزل پہ، ہر کیفیت میں، خواہ وہ مست ہو جائے، مجذوب ہو جائے، شریعت پہ عمل کرے، حقیقت طریقت میں، معرفت میں چلا جائے، جو مرضی پہنچ جائے، عام ولی بن جائے، خاص بن جائے، فقیر بن جائے، امام الانبیاء ہو، انہوں نے تو ہمیں درس دیا ہے، سمجھایا کہ نہیں بھائی توحید توحید ہے، ہر کسی سے اوپر کوئی ہے اور سب سے اوپر پھر وہ ہے، بس یہی عقیدہ توحید ہے کہ وہ وحدہ لا شریک ہے، اور یہ ہر جگہ پر ہر معاملے میں لاگو ہوتی ہے بات۔